رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ مانح کل غنیمت وفضل وکاشف کل عظیمت وعزل احمدہ علی عواطف کرمہ وسوابغ نعمہ وأؤمن به أولا بادیا واستهدیه قریبا ہادیا واستعینه قادرا قاہرا وأتوکل علیہ کافیا ناصرا والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی صباح یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حافظہ سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اختر امام مرحوم ابن خورشید حسین اور عابد علی مرحوم ابن عامر علی مرحوم ماہ مبارک رمضان، ماہ مہمانی خدا، ماہ بندگی، ماہ عبادت، ماہ ریاضت، ماہ تربیت، ماہ محاسبہ نفس، ماہ تقوی، ماہ مہمانی خدا، جس میں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے بن جائیں۔ کس کے ذریعے متقی بنے اور پرہیزگار بنے؟ راستہ کون سا ہے؟ کہ کتب علیکم الصیام، یہی روزہ راستہ ہے تمہیں متقی بنانے کا اور تمہیں تقوی کی منزل تک پہنچانے کا۔ روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، روزہ
اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کی عمارت اور اسلام کا محل جن بنیادوں پر قائم ہے، ان بنیادوں میں سے ایک بنیاد اور ایک رکن کا نام روزہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں نہ ہوں تو پھر اسلام کا تصور نہیں ہے، پھر اسلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، پھر اسلام نہیں ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ امام نے فرمایا علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ ولم ینادی بشیء کما نودی بالولایہ۔ امام نے فرمایا کہ اسلام 5 بنیادوں پر قائم ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور ہر عمارت کا کوئی نہ کوئی رکن ہوتا ہے۔ عمارت اسلام کے پہلی بنیاد کا نام، پہلے رکن کا نام نماز ہے، دوسرے رکن کا نام زکوٰۃ ہے، اور تیسرے رکن کا نام روزہ ہے، اور چوتھے رکن کا نام، چوتھی بنیاد کا نام حج ہے۔ اور امام نے فرمایا جو آخری رکن ہے، 5واں رکن ہے، 5ویں بنیاد ہے، وہ ولایت اہل بیت علیہم السلام۔ امام نے فرمایا وَلَمْ يُنَادَى بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَایَةِ، لیکن ان سب میں، نماز میں، روزہ میں، زکوٰۃ میں، حج میں، کسی چیز کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا گیا جیسے ولایت کے لیے اہتمام کیا گیا ہے۔ وَلَمْ يُنَادَى، کسی چیز کے لیے ویسے نہیں پکارا گیا، ویسے آواز نہیں دی گئی جیسے ولایت کے لیے آواز دی گئی ہے۔ ولایت ایک ایسا اہم مسئلہ ہے، امام نے آخر میں ولایت کا نام لیا ہے، اور پھر فرمایا کہ وَلَمْ يُنَادَى بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَایَةِ، کسی چیز کو اس طرح نہیں پکارا گیا، کسی چیز کی طرف، چاہے صلاۃ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اس طرح نہیں پکارا گیا جیسے ولایت کی طرف پکارا گیا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ولایت ہی وہ عبادت ہے جو ہر عبادت کی جان ہے، ہر عبادت کی روح ہے۔ اگر ولایت علی نہ ہو تو نماز نماز نہیں ہے، ولایت اہل بیت نہ ہو تو روزہ روزہ نہیں ہے، اگر مولود کعبہ کی محبت نہ ہو تو پھر طواف کعبہ طواف نہیں ہے، چکر ہے۔ اگر ولایت اہل بیت نہ ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہی ولایت تھی جس کے لیے میدان غدیر میں وہ اہتمام ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہی ولایت ہے جس کا یوں اہتمام ہوا ہے کہ اے نبی، اگر آپ نے ولایت کا اعلان نہیں کیا تو گویا دین اسلام نہیں پہنچایا، آپ نے رسالت کی کوئی ذمہ داری انجام نہیں دی۔ اگر ولایت نہیں ہے تو پھر رسالت خطرے میں ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو پھر نماز خطرے میں ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو پھر روزہ خطرے میں ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو پھر حج خطرے میں ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ خطرے میں ہے۔ یعنی اگر کسی کو روزہ رکھنے کا حق ہے، اگر کسی کو روزہ دار کہلانے کا حق ہے تو وہ موالیان حیدر کرار کو حق ہے، اس لیے کہ جن کے پاس ولایت ہے انہی کا روزہ قبول کیا جائے گا، جن کے پاس محبت علی ابن ابی طالب ہے،
نور عشق اہل بیت جن کے دل میں منور ہے، بس انہی کو حق ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔ جب ہمارے پاس ولایت جیسی عظیم نعمت ہے تو پھر ہم پر واجب ہے کہ ہم دوسروں سے زیادہ عبادت میں سبقت لیں، آگے بڑھیں۔ اس لیے کہ جن کے پاس ولایت نہیں ہے وہ نماز پڑھیں بھی تو ان کی نماز قبول نہیں ہے، وہ روزہ رکھے بھی تو ان کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس ولایت ہے تو ہمیں حق ہے کہ ہم متقی بنیں، ہمیں حق ہے کہ ہم نماز گزار بنیں، ہمیں حق ہے کہ ہم روزے دار بنیں، ہمیں حق ہے کہ ہم تقوی والے بنیں، صاحب تقوی بنیں، پرہیزگار بنیں۔ اس لیے بھی ہمارا حق زیادہ ہے کہ ہمارے امام کا نام امام المتقین ہے، وہ متقیوں کے امام ہیں۔ جب ہم متقی بنیں گے تو پھر وہ ہمارے امام ہوں گے۔ وہ امام المتقین آپ کہتے ہیں نا، امام المسلمین تو بہت سارے بن گئے، لیکن آج تک امیر المومنین کے علاوہ، مولائے کائنات کے علاوہ کوئی امام المتقین نہیں بن سکا۔ تقوی والوں کا امام، پرہیزگاروں کا امام، یعنی ماہ مبارک رمضان ہمیں جو متقی بنانے آیا ہے، پرہیزگار بنانے آیا ہے، یہ ہمیں علی سے قریب کر رہا ہے۔ اگر غور کریں تو علی ابن ابی طالب سے، ولایت سے ہمارے رشتے کو محکم اور مضبوط کر رہا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اہل بیت سے نزدیک کر رہا ہے، ہمیں اہل بیت سے متمسک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم جب متقی بن جائیں گے تو امام المتقین متقیوں کے امام ہیں نا، تو پھر خود بخود ہم ان کے معموم ہو جائیں گے، خود بخود ہم ان کے حقیقی غلام ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم سب پر روزہ ویسے ہی فرض کیا گیا ہے، واجب کیا گیا ہے، جیسے پچھلی ملتوں پر، پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم سب متقی بن جاؤ۔ ماہ مبارک رمضان ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے آیا ہے، یعنی علی سے قریب کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور شاید مصلحت خداوندی یہی ہو کہ کسی اور مہینے میں نہیں، اسی مہینے میں علی کی شہادت ہوئی ہے، تاکہ ہر روزہ دار سمجھ لے کہ جب تک علی کی محبت دل میں نہ ہو تمہارا روزہ قابل قبول نہیں۔ علی کی محبت دل میں نہ ہو تمہاری عبادت عبادت نہیں ہے۔ جب تک انسان امام المتقین سے محبت نہ کرے، جب تک انسان کے دل میں امام المتقین کا عشق نہ ہو، وہ روزہ رکھ کر متقی بن ہی نہیں سکتا، وہ روزہ رکھ کر بھی متقی نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ امام المتقین کی محبت اصل عبادت ہے، روح عبادت ہے، مغز عبادت ہے، جان عبادت ہے۔ روزہ متقی بنانے آیا تاکہ ہماری تمام عبادتیں قبول ہو جائیں۔ یہ لازم و ملزوم ہے۔ ولایت سے عبادت جدا نہیں ہے، عبادت سے ولایت جدا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پاس ولایت ہو اور وہ کہے ولایت کافی ہے، عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اگر ولایت ہے تو انسان کا اللہ کے سامنے اور زیادہ سجدہ شکر بجا لانا ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں ولایت عظمیٰ جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ یہ تو سجدہ شکر کے لیے، سجدہ شکر کا مقام ہے، اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کے شاکر بندے شکر بجا لاتے ہیں، اور اعلان پروردگار ہے کہ اگر تم شکر بجا لاؤ گے، میرے شاکر بندے بنو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ جب کسی کو کوئی معمولی نعمت ملتی ہے تو شاکر ہونے کی علامت یہ ہے کہ ایک معمولی سے معمولی نعمت پر انسان سجدہ شکر کرے۔ جب معمولی سے معمولی نعمت پر انسان سجدہ شکر کر کے شاکر بندہ بن سکتا ہے تو ولایت جیسی عظیم نعمت ملنے پر سجدہ شکر کر کے شاکر کیوں نہیں بن سکتا؟ ولایت
یعنی ہمیں تقوی بنانے کے لیے دونوں چیزیں لازم ہیں، متقی اور صاحب تقوی. اور جب تک انسان صاحب تقوی نہ ہو کوئی عمل قبول نہیں ہے. اللہ عمل قبول کرتا ہے تو متقی کا، پرہیزگار کا. جناب آدم کے دونوں بیٹوں کی قربانی حابیل اور قابیل کو قرآن نے اپنے دامن میں جگہ دی تو اپنے پیغمبر سے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. اے میرے حبیب آپ ان لوگوں پر آدم کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا واقعہ بیان کریں، سنائیں ان کو. یہ جو قرآن واقعات سناتا ہے یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے. آدم کے بیٹوں کا معاملہ کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، لیکن قرآن جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے اللہ سے قریب ہونے کے لیے قربانی دی. قربانی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ سے قریب ہوا جائے. اگر کسی کام میں ریاکاری ہے تو اسے قربانی کا نام نہیں دیا جاتا. قربان اور قربانی یعنی اللہ کا تقرب حاصل کرنا، قرب خداوندی کا حصول. اذ قربا قربانا، دونوں نے اللہ سے قریب ہونے کے لیے قربانی دی. فتقبل من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی. ولم یتقبل من الآخر، ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. بھئی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اسے کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری قربانی میں کمی کیا رہ گئی ہے جو ہماری قربانی قبول نہیں ہوئی. لیکن جب انسان حسد کرتا ہے تو اپنی کمیوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دوسروں کے ترقی میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اسے دیکھنا چاہیے تھا ہماری اصل نیت میں، ہمارے ارادے میں، ہمارے عمل میں کمی کیا ہے جو میرے بھائی کی قربانی قبول ہوئی میری نہیں ہوئی. لیکن چونکہ حاسد تھا کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا. لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں پلٹ کے جواب نہیں دیتے کہ تم مجھے قتل کرو گے تو میں بھی تمہیں قتل کر دوں گا. نہیں، اللہ والا تھا. حابیل کہنے لگا انما یتقبل اللہ من المتقین، اے میرے بھائی اللہ صرف متقی کے عمل کو قبول کرتا ہے، متقی کے عمل کو قبول کرتا ہے. کتنا بہترین پیغام دیا ہے. اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر تقوی نہیں پایا جاتا. اگر تم متقی ہوتے تو تمہاری بھی قربانی قبول ہوتی، تمہارے اعمال بھی قبول ہوتے. ماہ مبارک رمضان ہمیں متقی بنانے آیا ہے اور قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ عمل اگر قبول کیا جاتا ہے تو متقی کا قبول کیا جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کا عمل قبول کیا جاتا ہے. ہر کس و ناکس کے اعمال کو اللہ قبول نہیں کرتا. ہر انسان کے عمل کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، کسی کا عمل اللہ کو چاہیے بھی نہیں. اگر عمل قبول کرے گا تو متقی کا کرے گا. اور ماہ مبارک رمضان کا ہدف بتایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی ماہ مبارک رمضان آتا ہے کہ ہم اس مہینے میں متقی بن جائیں، اور جب متقی بن جائیں تو ہمارے 11 مہینے کے اعمال اللہ قبول کر لے. اب ان اعمال میں چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، مجلس ہو، ماتم ہو، نوحہ ہو، مرثیہ ہو، انسان جب متقی ہوگا، امام المتقین کی محبت سے سرشار ہوگا تو ہر عمل قابل قبول بارگاہ الہی ہوگا. ہر عمل اللہ قبول کرے گا. متقی ہونا شرط ہے. اللہ کو جب عام انسان اگر کسی بڑی پوسٹ پر ہو یا کسی حیثیت کا مالک ہو تو ہر انسان کو منہ نہیں لگاتا ہے نا. ہر انسان کیا وہ ہر انسان سے کام نہیں لیتا.
ہر انسان سے بات نہیں کرتا، ہر انسان کو منہ نہیں لگاتا۔ جو نالائق اور ناکارے افراد ہیں، جو نیچی سطح کے افراد ہیں، وہ اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے، لیکن وہ خوش نہیں ہوتا، وہ راضی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بڑی پوسٹ پر ہے۔ اسے جیسا عمل چاہیے، اسے جیسی تہذیب چاہیے، اسے جیسا تمدن چاہیے، اسے جیسا اخلاق چاہیے، اسے جیسا ادب چاہیے، وہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو بتائیے، جب ایک عام انسان ہر کس و ناکس کی خدمت قبول نہیں کرتا تو وہ جو پروردگار ہے وہ ہر کس و ناکس کا عمل کیسے قبول کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی کا عمل قبول کرتا ہے، اللہ پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کا عمل قبول کرتا ہے، اللہ اہل بیت کے محبوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ جب ضمانت ہی لے لی ہے حدیثوں نے کہ اگر قبول ہوتا ہے عمل تو محبان اہل بیت کا، تو ہمیں اور بڑھ چڑھ کر عبادت انجام دینی چاہیے، ہمیں اور زیادہ شوق و اشتیاق کے ساتھ عبادت کی منزل میں قدم آگے بڑھانا چاہیے، عبادت کے راستے پر چلنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ ہمارا عمل قبول ہوگا۔ وہ جن کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے ان کے عمل کرنے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے۔ لہذا اگر حق ہے کسی کو نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، تو وہ موالیان حیدر کرار کو حق ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عزاداروں کو حق ہے نماز، ورنہ پڑھتے ہیں سب۔ کربلا میں بھی نماز دونوں طرف، کربلا میں حجاج دونوں طرف، کربلا میں قاریان قرآن دونوں طرف، کربلا میں زکوٰۃ دینے والے دونوں طرف، لیکن چونکہ تقویٰ جیسی دولت حسین اور اصحاب حسین کے پاس تھی، اللہ کا خوف حسین اور اصحاب حسین کے پاس، کیسا خوف، کیسا تقویٰ، کیسی پرہیزگاری، خوف خداوندی کا یہ عالم ہے، اللہ سے قربت کا یہ عالم ہے کہ ایک شب کی جو امام نے مہلت طلب کی ہے تو ادھر اسلحے صیقل کیے جا رہے ہیں، لیکن ادھر بات الحسین و اصحابہ تلک اللیلہ ولہم دوی کدوی النحل، ادھر مقتل کہتا ہے کہ امام حسین کے خیمے سے رات بھر ایسی قراءت قرآن اور عبادت کی آواز آتی رہی جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے بھن بھنانے کی آواز آتی۔ یہ قرب خداوندی، امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی عبادت میں گزری، جانیں عبادت ہیں، روحیں عبادت ہیں، لیکن امام نے ایک شب کی مہلت طلب کی تو وہ پوری شب عبادت میں گزاری، یعنی امام ایک شب بھی بغیر عبادت کے گزارنا نہیں چاہتے۔ ہمیں امام سے درس لینا چاہیے، ماہ مبارک رمضان جیسا عظیم مہینہ ملا ہے تو ہر شب ہماری عبادت میں گزرے، ہر دن عبادت میں گزرے۔ امام کے چاہنے والے کیسے عبادت گزار، ایسے عبادت گزار ہیں، اس لیے انہیں پتہ ہے کہ اگر عبادت قبول ہوگی تو حسین والوں کی عبادت قبول ہوگی، عبادت قبول ہوگی تو حبیب کی عبادت قبول ہوگی، زہیر کی عبادت قبول ہوگی، ابو ثمامہ سیداوی کی عبادت قبول ہوگی، عباس کی عبادت قبول ہوگی، علی اکبر کی عبادت قبول ہوگی۔ ایک مرتبہ جنگ کا ماحول ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ابو ثمامہ سیداوی آتے ہیں، مولا ہم آپ کی قیادت میں آخری نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، تیروں کی جانماز بچھانا چاہتے ہیں، تیروں کی بارش میں سجدہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، نعم تم
نے صحیح کہا ہے اے ابو ثمامہ سیداوی، یقیناً یہ وقت نماز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حسین کو پتہ نہیں ہے، نہیں نہیں، حسین کو پتہ ہے کہ یہ وقت نماز ہے۔ حسین دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں دیکھو میرے اصحاب ایسے ہیں جو وقت نماز میدان جہاد میں بھی فراموش نہیں کرتے، تمہارا نماز گزاروں میں اللہ شمار کرے۔ ایک مرتبہ عزادار و جماعت قائم ہو گئی، حسین نے جیسی جماعت کربلا کے میدان میں قائم کی ہے، سعید و زہیر آگے بڑھے، اے مولا آپ نماز پڑھائیے، جو تیر آئیں گے ہم اپنے سینے پر روکیں گے۔ ادھر حسین نے نماز کا آخری سلام کہا ہے، ادھر زہیر تیورا کے زمین پر گرے، ادھر سعید نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے مولا ہمارا آخری سلام قبول کیجئے۔ ایک مرتبہ حسین دوڑے ہوئے اصحاب کے لاشے پر آئے، اصحاب کے قریب آئے، ایک جملہ ایک صحابی نے، سعید نے ایک جملہ کہا، اللہ اکبر، ایسی قربانی دی ہے کہ ایک تیر بھی وقت کے امام کو نہ لگنے پایا۔ اس کے بعد بھی سوال کرتے ہیں یبنا رسول اللہ حل وفیتو، اے فاطمہ کے دل بد اتنا بتا دیجئے کیا میں نے وفا کی ہے یا مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہے؟ امام حسین نے کہا اے سعید تم نے وفا کر دی، اے سعید تم جاؤ نانا کو سلام کہنا، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا قضائہ و تسلیم